سب سے پہلا ٹاپک جو ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے فن طب کی ابتدا، یعنی اس کی شروعات کیسی ہوئی، یعنی اوریجن آف میڈیسن۔ اب یہ جو اوریجن آف میڈیسن، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا مکمل اور صحیح جواب تاریخ طب میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ پاتا، کیونکہ تاریخ میں بہت سارے الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں ہوئی ہیں، تو ایگزیکٹ ہمیں پتہ نہیں لگ پاتا کہ اس کو کس پوائنٹ سے جا کر جوڑیں گے۔ لیکن ہم اس کو 3 پارٹس میں پڑھیں گے، جیسے قیاس، عقائد، آثار و شواہد۔ فرسٹ پارٹ جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ قیاس، یعنی اندازہ جو لگایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قیاس کیا جاتا ہے کہ فن طب انتہائی قدیم ہے اور جتنا انسان کا وجود ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ پرانا ہوگا جب انسان کا وجود ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدے میں آتا ہے کہ انسان جانور بھی زندگی کی حفاظت یا موت کے بچاؤ کے لیے قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی انسان بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور جانور بھی۔ تو اس بیسس پہ ہم ایک دو چیز اور دیکھیں گے کہ کچھ انسانوں نے جانوروں سے کچھ چیزیں سیکھی تھی، جیسے یہ مانا جاتا ہے کہ حقنہ کا عمل بگلے سے اور فسد کا عمل گینڈے سے سیکھا گیا ہے۔ تو حقنہ جو ہوتا ہے انیما ہوتا ہے، اور فسد جو وینی سیکشن، یعنی یہ دونوں جو عمل ہے، یہ کرنے کا طریقہ مانا جاتا ہے کہ انسانوں نے یہ جانوروں سے سیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی میں کہ جب کوئی بیماری درد، زخم، بخار، الٹی، دست وغیرہ کی صورت میں نمودار ہوئی تو فطری تقاضے کے تحت جانے انجانے میں انسان نے اس کے علاج کی تدبیر ضرور کی ہوگی، یعنی کوئی بھی بیماری جب انسان کو لاحق ہوئی ہوگی تو اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جس سے وہ اس کا علاج کر سکے۔ اب ہم ڈیفرنٹ ریلیجنس کے عقیدوں کے بارے میں دیکھنے والے ہیں کہ ان کے کیا کیا عقیدے تھے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو جو سوال اٹھتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، تو اس میں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کو من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے علم سکھائے گئے تھے، ان میں سے علم طب بھی تھا، یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے اور ان کو بہت سارے علم اللہ کی طرف سے سکھائے گئے، جس میں سے علم طب بھی تھا۔ اب عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہر قسم کے صنائع اور فلسفہ کی ابتدا کی تھی، جس میں علم طب بھی شامل تھا۔ اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ الہام علم طب کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہودیوں کو جب ہم دیکھیں گے تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فن طب کا موجد بتاتے ہیں، اور جو مجوسی ہوتے ہیں یعنی آتش پرست، یعنی فائر ورشپر جو ہوتے ہیں، وہ زوریسٹر کو فن طب کا بانی بتاتے ہیں، فاؤنڈر بتاتے ہیں، اور جو ہندو ہوتے ہیں وہ بھگوان برہما کو علم طب کا فاؤنڈر بولتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم یونانی میڈیسن پڑھتے ہیں تو ہم یونانی میڈیسن کا بھی ایک بار نظریہ دیکھتے ہیں۔ تو قدیم یونانی اپنے مذہبی پیشوا اسکلیپوس اول کو طبیب اول کا درجہ دیتے ہیں، یعنی اسکلیپوس کو طبیب اول بتایا جاتا ہے۔ یونانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسکلیپوس کو طب کی تعلیم حضرت ادریس علیہ السلام نے دی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو یونانی زبان میں ہرمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آثار و شواہد، یعنی اب ہم دیکھنے والے ہیں سائنس اینڈ ایویڈنسز کے بیسس پر کہ کس طریقے سے طب کی جو ابتدا ہوئی ہے۔ تو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس دنیا میں وجود انسان سے قبل، یعنی پہلے مرضی جراثیم موجود تھے، یعنی پہلے سے ہی جراثیم موجود تھے۔ تو سر آرتھر کی تحقیق کے مطابق 30,000 سے زیادہ جراثیم کرۂ ارض پر موجود تھے، یعنی پہلے سے ہی مائکرو آرگنزم موجود تھے۔ اب یہ بھی بولا جاتا ہے کہ طب کی ابتدا جادو سے ہوئی، اور تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ تو جیسا ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ پہلے جو علاج ہوا کرتا تھا وہ توہمات پر بیس تھا، یعنی وہ ڈاؤٹ وغیرہ پہ بیس تھا، اور تعویذ گنڈوں کا یوز ہوتا تھا، جھاڑ پھونک کیا جاتا تھا، ٹونے ٹوٹکے ہوتے تھے، اور امراض کو بدروحوں کا سایہ بولا جاتا تھا، یعنی کوئی گھوسٹ ہے، کوئی ڈیمن ہے جو اس کے اوپر چپٹ گیا، جس کی وجہ سے اس کو کوئی بیماری ہوئی ہے۔ اور صحت و مرض کے دیوی دیوتا بھی وجود میں آئے تھے۔ تو یہ مانا جاتا تھا کہ صحت جو ہے دینے والے کوئی دیوی دیوتا ہوتے ہیں۔ لیکن لاسٹ میں جب طب کو بحیثیت ایک فن کا درجہ دینے والے بقراط تھے، تو جب بقراط آئے انہوں نے طب کو ایک بحیثیت ایک فن کا درجہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ بقراط کو فادر آف میڈیسن کہا گیا۔ فن طب کے اولین مراکز، یعنی اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ ارلیسٹ سینٹرز آف میڈیسن کون کون سے ہیں۔
फ़न तिब के अवलिन मराकज़ से मुराद है कि जोग्राफियाई एतबार से फ़न तिब की इब्तिदा दुनिया में किन खित्तों में हुई, यानी किन खित्तों से, कौन कौन सी जगह से जो है तिब जो है उसकी तिब की शुरुआत हुई है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। कदीम तरीन ममालिक और उनके तहज़ीब व तमद्दुन का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि दुनिया का कदीम तरीन मरकज़ बाबिल हो सकता है। यानी फुल रिसर्च के बाद हमें ये पता लग रहा है कि बाबिल जो है सबसे पुराना हो सकता है। इसके बाद खुलासा ये कि तहकीक की रोशनी में बाबिल तिब का अवलिन मरकज़ हो सकता है, यानी सबसे पुराना मरकज़ जो है वो बाबिल को कहा जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि बाबिल मिस्र, हिंदुस्तान, चीन और यूनान जैसे तमाम कदीम तरीन ममालिक तिब के अवलिन मरकज़ में शामिल है, यानी ये सब जो है शामिल है। इसी वजह से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। बाबिल के बारे में भी, मिस्र, हिंदुस्तान, चीन और यूनान के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेनली जो हमारी मेडिसिन है वो ग्रीक से ही शुरू हुई है, तो यूनानी मेडिसिन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मजमूई एतबार से एशिया को तिब का अवलिन मरकज़ शुमार किया जा सकता है, यानी सब कुछ मिला जुला के अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया जो है वो तिब का अवलिन मरकज़ है। अब हम बाबली व आशूरी तिब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाबली व आशूरी तिब, बेबीलोनियन एंड एसीरियन मेडिसिन। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक जगह थी जहाँ जिसको मेसोपोटामिया कहलाती है, यानी मेसोपोटामिया नाम की एक जगह थी। मौरखीन की राय है कि तकरीबन 4000 BC में वहाँ पर सुमेर नाम की एक कौम आबाद थी। बाद में ये जो कौम थी सुमेर, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक शुमाली और जनूबी पार्ट में जो है डिवाइड हो गया बाद में ये, और जो शुमाली हिस्सा था वो आशूरिया और जो जनूबी हिस्सा था वो बाबिल कहलाया। यानी 2 पार्ट्स में बाद में डिवाइड हो गए, जो आशूरिया और बाबिल कहलाया। अब हम देखेंगे कि बाबली व आशूरी तिब में जो बुनियादी नज़रियात थे वो क्या थे। नज़रिया सेहत व मर्ज़, यानी सेहत व मर्ज़ का क्या नज़रिया था, तो ये देवी देवताओं को मानते थे। ये समझते थे कि अगर किसी ने गुनाह किया है जिसकी वजह से देवी देवता उससे नाराज़ हो गए और उसको कोई मर्ज़ हो गया है, जब भी कोई बीमारी होती तो वो ऐसा समझते थे। और वो ये समझते थे कि अगर मर्ज़ बहुत ज़्यादा मोहलिक है यानी लीथल है तो उसने गुनाह बहुत बड़ा किया है। और अगर रिसर्च के बाद में देखने पे ये पता लग जाता था कि ये बेकसूर है, यानी अगर आदमी जो भी जिसको मर्ज़ हुआ है वो बेकसूर है, तो ये मानते थे कि शैतानी ताकतें या फिर बदरूहें जो हैं इनकी वजह से हुआ है, यानी ईवल डीमंस एंड घोस्ट की वजह से ऐसा हुआ है अगर कोई बीमार पड़ा है। तो ये अलग अलग देवताओं का तस्वुर करते थे, सेहत के अलग अलग देवता थे। जैसे ईया ये सेहत के देवताओं में सबसे ज़्यादा कदीम, सबसे ज़्यादा पुराना था। इसी तरह मर्दुक, ये हर मर्ज़ पर गलबा पाने की कुदरत रखता था। इनका मानना था कि मर्दुक जो है ये हर मर्ज़ पर गलबा पा सकता है। सिमिलरली हम ये भी देखते हैं कि RX जो है, जो आज भी शिफा की अलामत तस्वुर की जाती है, तो अभी भी इसको ये RX टर्मिनोलॉजी अभी भी यूज़ की जाती है। हम देखते हैं देवियों में जो देवी थी इनमें ईस्टर और एलाटा काफ़ी मशहूर थी। इसके अलावा आप कुछ शैतानी ताकतों को देखते हैं, तो इनमें से जो शैतान अशक्कू था ये बुखार पैदा करता था, और जो अटक्कू था वो गर्दन के अमराज का सबब था, इससे गर्दन के अमराज हुआ करते थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो ये था कि अतिबा की तीसरी जमात थी जिसको आजू कहते थे। यही लोग सही मानी में तबीब होते थे, यानी वैसे तो उस समय झाड़ फूक वगैरह बहुत चलती थी, लेकिन एक अतिबा की जमात थी जिन्हें आजू कहते थे, ये सही माने में तबीब हुआ करते थे। वो जादू या सेहर से नहीं बल्कि दवाओं से इलाज किया करते थे, और बाज़ औक़ात अमले जराहत भी अंजाम देते थे, यानी सर्जरी भी किया करते थे। बाबरी तिब में तरीक़ा तशख़ीस, यानी डायग्नोसिस का क्या तरीका होता था। पानी की सतह पर तेल का हाला रिंग नमूदार हो जाता तो अलामत थी कि मर्ज़ काबिल इलाज है, यानी अगर रिंग बन गया तो ये समझा जाता था कि मर्ज़ को ठीक किया जा सकता है, और अगर पानी की सतह पर तेल फैल जाता तो फिर शिफा की उम्मीद कम होती थी। इसी तरह आग जलाकर इसकी रंगत से भी अमराज की तशख़ीस होती थी। आग का लाल रंग अच्छी और जर्द या फिर सब्ज़ रंग बुरी अलामत समझा जाता था। अब हम तरीका इलाज देख रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि पहले से ही कि पूजा और झाड़ फूक वगैरह पहले बहुत चलता था, तो वैसे ही बाबली तिब में जो तरीका इलाज वो पूजा और झाड़ फूक था। इसके अलावा एक दिलचस्प नज़रिया ये था कि चूँकि जिगर लीवर में खून बनता है, इसलिए बदरूहों यानी खून पीने की
गर्ज से जिगर में घुस जाती हैं। बदरू जो हैं डीमंस वगैरह वो लीवर में घुस जाते हैं, लिहाजा जिगर के मुकाम पर शिगाफ देकर और जिगर में सुराख करके बदरूहों को निकालने की कोशिश की जाती थी। तो ये इनका एक नज़रिया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मरीज़ दिमागी अमराज जैसे पागलपन वगैरह में मुब्तला होता था तो आखिरी इलाज के तौर पर इसके सर में सुराख करके खबीस रूह को निकालने की कोशिश की जाती थी, जिसका सबूत वो सुराखदार खोपड़ियाँ यानी ट्रीफाइंड स्कल्स हैं जो खुदाई के दौरान वहाँ से मिली हैं। यानी ये इनके नज़रिए हुआ करते थे अलग अलग। ये भी देखा गया कि सांप के काटने की सूरत में जंगली जड़ वाइल्ड रूट नामी जंगली दवा का भी इस्तेमाल होता था। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है मशहूर बाबली शहनशाह हम्मुराबी के बारे में भी हमें जानना है कि इनका दौर जो है उलूम व फ़नून की तरक्की के लिए काफ़ी मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम्मुराबी ने हर पेशे से मुतालिक कुछ उसूल व ज़ाब्ते बनाए थे, यानी किस तरीके से इसको करना है, कौन सी चीज़ कैसे कैसे होगी, इसके बारे में इन्होंने उसूल और ज़ाब्ते बनाए थे। तो अगर कोई तबीब ब्रॉन्ज़ के नश्तर से किसी मरीज़ का ऑपरेशन करे और ज़ख्म जो कि तशवीशनाक था वो अच्छा हो जाए, यानी ज़ख्म अच्छा हो जाए ऑपरेशन के बाद, तो तबीब को 10 चांदी की शिकल्स मिलेंगी। और अगर मरीज़ कोई ग़ुलाम हो तो मालिक तबीब को सिर्फ 2 चांदी की शिकल मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, अगर तबीब के नश्तर से ज़ख्म ख़तरनाक हो जाए और वो मौत का सबब बने तो तबीब के हाथ कलम कर दिए जाएंगे। और अगर मरीज़ ग़ुलाम हो और तबीब के नश्तर से उसका ज़ख्म लगे और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो तबीब को लाजिम है कि वो ग़ुलाम के एवज़ ग़ुलाम मालिक को दे। अगर कोई तबीब किसी मुतासरा अज़ू और हड्डी को अच्छा कर दे तो उसकी 5 चांदी की शिकल मिलेंगे, और मरीज़ ग़ुलाम हो तो 2 शिकल, और अगर आज़ाद ग़ुलाम हो तो 3 शिकल चांदी तबीब को मिलेंगे। तो ये इन्होंने कुछ उसूल व ज़ाब्ते बनाए थे जिसकी वजह से हम्मुराबी बहुत ज़्यादा उस वक्त में तरक्की हुई थी। अब हम मिस्री तिब यानी इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो नॉलेज हमें मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो वो हमें मिस्री एहराम यानी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से, मकबरे, टॉम और बर्दी नविश्ते, ममीज़, इन सब से हमें इसकी नॉलेज मिलती है। जादू और सहर जैसे पुरअसर उलूम का बहुत ज़ोर था, यानी जादू और जो सहर है, जादू उस समय भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। यानी मिस्री अगर मेडिसिन की बात करें तब इसमें भी जादू बहुत था। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या था? तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ज़िंदगी लाफानी है और कोई भी जानदार खुद नहीं मरता जब तक कि मर्ज़ या किसी हादसे के सबब मौत हो जाए। यानी किसी मर्ज़ के सबब मरेगा या फिर कोई ना कोई हादसा होगा, और वरना ज़िंदगी लाफानी होगी, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। इंसानी जिस्म को 36 हिस्सों में तकसीम इन्होंने किया था, और हर हिस्से को सेहत के मुहाफ़िज़ कोई एक देवता तस्वुर किया जाता था। यानी 36 हिस्सों में बांटकर ये समझते थे कि हर हिस्से के मुहाफ़िज़ कोई ना कोई एक देवता होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और शिफा बख्श देवता जो था इनके लिए वो अमूतिब था। मिस्री तिब की इर्तिका 3000 BC से 2000 BC के दरमियान मिस्रियों ने इस फ़न में हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली। अब हम देखने वाले ज़राए मालूमात क्या थे। मिस्री तिब के ज़राए मालूमात में बर्दी नविश्ते को गैर मामूली अहमियत दी जाती है। मिस्री तिब से मुतालिक चंद अहम बर्दी नविश्तों का मुख्तसर तबसरा दर्ज झेल है। अब कुछ बर्दी नविश्तों के बारे में देखने वाले हैं। फ़र्स्ट हम देखेंगे जॉर्ज एब्रस का बर्दी नविश्ता। तो ये 1873 AD का है। बमुकाम लग्ज़र दरियाफ़्त किया गया था, इसको यहाँ पर मिला था। ये 20 मीटर लंबा है और इसमें 1700 अमराज और उनके इलाज की तफसील है। यानी 20 मीटर इसकी लंबाई है और लगभग 1700 इसमें अमराज के बारे में इन्होंने बताया है। मिस्री तिब अपनी इब्तिदा में इल्म तस्खीर और जादूगरी पर ही मबनी थी। तो जैसा हमने पहले भी देखा कि जादू पहले भी इनमें शुरू में इनमें जादू वगैरह बहुत ज़्यादा था, लेकिन मालूम होता है कि कदीम मिस्री इल्म तशरी यानी एनाटमी और मुनाफिल आज़ा यानी फिजियोलॉजी से भी बखूबी वाकिफ़ थे। यानी इनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे। ये समझते थे कि कल्ब अज़्व रईश है, वाइटल ऑर्गन है,
اور اس کی حرکت نبض یعنی پلس سے معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قدیم مصری اطباء کے نزدیک جسم کا اہم ترین عمل تنفس یعنی ریسپیریشن ہے، یہ جانتے تھے، اور یہ ایک غیر مرئی کیڑے مکوڑوں کا تصور کیا کرتے تھے، یعنی ان کا تصور تھا کہ کچھ ایسے کیڑے مکوڑے بھی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتے۔ اس کے علاوہ یہ پالپیشن کے بارے میں جانتے تھے، آسکلٹیشن کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور جو دوائیں وہ استعمال کی جاتی تھیں ان میں شہد ہے، شراب، انجیر، پیاز، لہسن، لوبان، ایلوا اور سیسا خاص ہیں۔ ایسی دوائیں بھی ہیں استعمال، شہد، شراب، انجیر وغیرہ کا بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ مسل کے طور پر روغن بید انجیر یعنی کیسٹر آئل کو یوز کرتے تھے۔ ایڈون اسمتھ بردی نوشتہ، ایڈون اسمتھ پیپرس، اور اس کو سرجیکل پیپرس کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ سرجری سے ریلیٹڈ اس میں بہت سارا میٹر تھا۔ تو اب تک کی کھوج میں تاریخ طب سے متعلق کم و بیش 7 بردی نوشتے ملے ہیں، جن میں سے جراحیات کے تعلق سے سب سے زیادہ مشہور اور اہم ایڈون اسمتھ بردی نوشتہ ہے، یعنی سرجری سے ریلیٹڈ سب سے اچھا نوشتہ یہی ہے بردی نوشتوں میں۔ یہ 2 جلدوں میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کی اگر فزیکل اپیرنس کی بات کریں تو یہ فولڈڈ فارم میں ملا تھا، فولڈڈ فارم میں پایا گیا تھا۔ اس کا ڈائمیٹر 33 سینٹی میٹرز تھا، اور اس کو کھولنے کے بعد میں اس کی لمبائی 4.7 میٹرز ناپی گئی، لیکن ابتدائی کچھ حصہ ضائع ہو گیا، اس لیے اندازہ ہے کہ لگ بھگ یہ 5 میٹر تک کا رہا ہوگا۔ قیاس ہے کہ یہ معلومات 3000 BC کی ہے جو منتقل ہوتی رہی۔ اگر اس کی ٹیکسٹ کی بات کریں تو نوشتے کی اگلی و پچھلی دونوں جانب عبارت موجود ہے جو کالم اور لائنز پر مشتمل ہے۔ اگلی جانب 17 کالم جس میں 377 سطریں ہیں، اور پچھلی جانب 41.5 کالم ہیں اور جس میں 92 سطریں ہیں۔ بیشتر کا تعلق علم الجراحت سے، تو جیسا ہم نام سے ہی دیکھ رہے تھے کہ سرجیکل پیپرس اس کو بولا گیا ہے، تو اس میں علم الجراحت سے زیادہ اس میں میٹر موجود ہے۔ تشریح و منافی الاعضاء سے متعلق بھی بہت کچھ موجود ہے، یعنی انیٹمی فیزیولوجی اچھا خاصا اس میں دیا ہوا ہے۔ لفظ دماغ ملتا ہے، اور دماغ کو جسم کا کنٹرولر بتایا گیا ہے۔ اس نوشتے میں بذریعہ جراحت مکمل طور پر درست کیے ہوئے کیسز درج ہیں جن کی ترتیب ہیڈ ٹو ٹو رکھی گئی ہے۔ اس میں آغاز میں ہیڈ، اسکل امراض سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نوز، فیس، ایئر، نیک، کلیویکل، ہیومرس، چیسٹ، شولڈر، ان سب کے بارے میں دیا ہوا ہے۔ اسپائنل کارڈ، نخاع ہے، متعلق معلومات درج ہیں۔ اس کے بعد عبارت منقطع ہو گئی ہے، اور اطراف یعنی لوور ایکسٹریمیٹی کے امراض موجود نہ ہونے کے باعث تحریر نامکمل سی لگتی ہے، لیکن جس ترتیب اور تفصیل کے ساتھ میں بیان جاری تھا، اس سے لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس بردی نوشتے کی دوسری والیوم بھی رہی ہوگی، یعنی ایسا مانا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی سیکنڈ والیوم بھی ہوگی جو ابھی نظروں سے اوجھل ہے یا پھر کہیں ضائع ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ مذکورہ بالا تمام کیسز کو جس منظم طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کی ترتیب درج ذیل ہے، یعنی کس طریقے سے انہیں ترتیب میں سے لکھا گیا ہے۔ تو اس میں ہمیں ٹائٹل ملے گا، اس کے علاوہ ایگزامینیشن ملے گا، ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اور گلوسری ملے گی، اور اس کے علاوہ ہر کسی کی تشخیص کے ساتھ میں جراح کی طرف سے درج ذیل 3 باتوں میں سے ایک بات لکھی ہوئی ہوگی، یا تین میں سے ایک بات کوئی لکھی ہوئی ہوگی، یا تو وہ لکھا ہوگا این ایلمنٹ وچ آئی ول ٹریٹ، جو وہ ٹریٹ کرے گا، این ایلمنٹ ود وچ آئی ول کنٹینٹ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے این ایلمنٹ ناٹ ٹو بی ٹریٹڈ۔ اب ہم چینی طب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، یعنی چائنیز میڈیسین۔ اس کی جو بنیاد ہے تقریباً 3000 BC کے آس پاس میں رکھی گئی تھی، اور مذہبی عقائد اور توہمات زیادہ حاوی نہیں تھے، یعنی اس وقت میں بہت زیادہ ڈاؤٹ نہیں تھا۔ یہ پہلی طب ابھی تک ہم ایسی پڑھ رہے ہیں جس میں توہمات بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن ان سے پہلے جتنی بھی طب ہم نے دیکھی ہے اس میں توہمات بہت زیادہ تھے۔ قدیم چینی فلسفی فوسائی کا نظریہ، یانگ اور ان کا کانسیپٹ۔ تو اب ہم دیکھنے والے ہیں یانگ اور ان کا کیا کانسیپٹ ہے۔ تو یانگ جو ہے علامت ہے مثبت یعنی پازیٹیو کی، جو فائل یعنی ایکٹیو سے
مشتق ہے اور اس زمرے میں مذکر میسکولین آتے ہیں. یعنی اس میں پوائنٹ دیکھیے، یانگ جو ہے وہ پازیٹیو سے اس کی تعبیر کری جائے گی، اس کو ایکٹیو بتایا جائے گا، اور اس کو میسکولین سے ریلیٹ کیا جائے گا. اگزامپل جیسے سورج ہو گیا روشن یعنی برائٹنس، ہار اور بارد اشیاء آتی ہیں. لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر ہم دیکھیں تو دوسرا جو ان کا کانسیپٹ ہے، اس میں پازیٹیو کی بجائے نگیٹیو ہو جائے گا، ایکٹیو کے بجائے پیسیو جو مفعول ہوگا، اور اس میں فیمینین جیسے چاند، ڈارک، یابس اور رطب ہوگا. یعنی ہار اور بارد جو ہے وہ فرسٹ پارٹ میں یعنی یانگ میں آ جائے گا، اور جو یابس اور رطب ہے وہ ان میں آ جائے گا. اس کے علاوہ ہر شے کو بنانے میں جو اشیاء مادے کا کام انجام دیتی ہیں وہ ہیں پانی، مٹی، لکڑی، آگ اور دھات. یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں یوز ہوں گی ان کے حساب سے، چائنیز میڈیسن کے حساب سے، وہ پانی، مٹی، لکڑی، آگ اور دھات ہے. اور ایک اور بات اس میں جاننے والی ہے کہ تناسب میں جب کوئی غیر طبعی تبدیلی لاحق ہو جائے تو وہ مرض کا سبب بنتی ہے. تو ان کا جو ایک پراپر ارینجمنٹ ہوگا اس میں اگر کوئی بھی چیز چینج ہوتی ہے تو یہی مرض کا سبب بنے گی. پھر ہم دیکھنے ہیں شین نونگ اور اس کی کتاب پین شاؤ. اب پین شاؤ اس کی جو کتاب تھی، تو چینیوں کا بابائے طب شین نونگ نامی ایک بادشاہ تھا جو شہنشاہ سرخ یعنی ریڈ ایمپرر کے نام سے جانے جاتے تھے. تو جو شین نونگ تھے یہ ایک بادشاہ تھے اور ریڈ ایمپرر کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ زہروں کو چکھ کر ان پر تحقیق کیا کرتے تھے. یہ ادویہ کے تعلق سے اس کو مشہور کتاب پین شاؤ یعنی جڑی بوٹیاں ہے. تو ان کی ایک بک بہت مشہور ہے جسے پین شاؤ کہتے ہیں. اس کتاب میں تقریباً 365 ادویوں کا ذکر ہے. 365 اس میں دواؤں کا ذکر ہے جن کو 3 درجات میں تقسیم کرا گیا ہے، یعنی ان کے لیولز بتائے گئے. پہلا درجہ جو برتر ہے اس میں 120 ادویہ ہیں جو غیر سمی ہیں اور شباب آور ہیں. اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ اوسط ہے جس میں 120 ادویہ ہوں گی اور یہ مقوی ہوں گی. اور تیسرا درجہ ادنا ہوگا جس میں 125 ادویہ ہوں گی اور یہ جو صرف دفع مرض کے لیے استعمال کریں گے، مرض کو دفع کرنے کے لیے. اس کے علاوہ کتاب میں علاج بالعبر یعنی ایکوپنکچر کے 365 نقطے یعنی پوائنٹس کا بھی ذکر ہے. یعنی انہوں نے بتایا کہ ایکوپنکچر کے لیے کون کون سے 365 جگہ پر ایکوپنکچر کیا جا سکتا ہے. 5 کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے، جیسے مادے 5 ہیں، خوشبوئیں 5 ہیں، تکلیفیں 5 ہیں، رطوبات 5 ہیں اور روحانیت کے ذرائع 5 ہیں وغیرہ وغیرہ. اسپیشل ٹریٹمنٹس آف چائنیز میڈیسن. پہلا دیکھ رہے ہیں علاج بالعبر یعنی ایکوپنکچر کی بات کرنے والے ہیں. علاج بالعبر یعنی سوئی نیڈل سے علاج کرنا. تو اس میں نیڈل سے علاج کرنا آتا ہے اس طریقے میں جس میں سوئی چبو کر درد یعنی سوز پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علاج سوزنی بھی کہتے ہیں جو ایکوپنکچر کے نام سے جانی جاتی ہے. اب نظریے کے مطابق جلد پر واقع 365 مخصوص نقطے اندرون بدن واقع 12 مخصوص رگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اندرونی رگوں میں 6 کا تعلق بڑی آنت، چھوٹی آنت، مثانہ، معدہ، پت کی نالی وغیرہ سے، اور 6 کا تعلق دل، پھیپھڑے، جگر، تیحال، پانکراس یعنی پینکریاس، گردے اور اعضائے جنسیہ سے ہیں. لہٰذا ایکوپنکچر کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس عضو میں مرض لاحق ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اندرونی مخصوص رگ سے متعلق بیرونی نقطے پر سوئی چبھوئی جاتی ہے جس سے پین ہوتا ہے. سوئی چبھانے سے پین ہوتا ہے اور پین کی لہر رگ کو تحریک پہنچاتی ہے اور تحریک سے سدہ دفع ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی آبسٹرکشن ہوگا وہ کھل جائے گا. اب پرانے زمانے میں جو ایکوپنکچر کے لیے سونے یعنی گولڈ اور چاندی کی سوئیاں استعمال کی جاتی تھی، لیکن اب اسٹیرلائز نیڈل استعمال کی جاتی ہے. سیکنڈ ہے علاج باللذہ یعنی موکسی بخشن جسے کہتے ہیں. ہیزان اسٹیمولیشن کی غرض سے سوئی کی بجائے گرم دھاتو یعنی ہاٹ
मेटल जो होता है सोना चांदी लोहा वगैरह से दाग कर जिल्द पर सोज पैदा किया जाता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये निशान छोड़ जाता है। नेक्स्ट है इलाज बिल दल्क यानी मसाज, मालिश मसाज के ज़रिए तहरीर पैदा करना इसमें शामिल होता है। ये तरीका इलाज थकान यानी फैटीग और आसाबी हैज़न यानी एंजाइटी को दूर करने के लिए ज़्यादा मुश्तमल है। हिंदी तिब्ब या आयुर्वेद, इंडियन मेडिसिन और आयुर्वेद इसको बोला जा सकता है। कदीम हिंदी उलूम में आयुर्वेद यानी नॉलेज ऑफ लाइफ के नाम से फ़न तिब्ब मौजूद है, जिसको हिंदी तिब्ब कहा जाता है। अगर इसकी इब्तिदा की यानी शुरुआत की बात करें, हिस्ट्री के बारे में अगर जानें, तो ख़याल है कि भगवान ब्रह्मा यानी लॉर्ड ब्रह्मा तिब्ब के मौजूद हैं, यानी इन्वेंटर जो हैं वो भगवान ब्रह्मा हैं। इसके बाद इनसे होते हुए ये जो तिब्ब थी ये देवता इंद्र तक पहुंचा, और देवता इंद्र ने इस फ़न को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जो फ़न जराहत की तकसीम देवता धन्वंतरी को दी और फ़न तबाबत जो देवता भारद्वाज को सिखाया। यानी भगवान ब्रह्मा से ये इंद्र तक पहुंचा और उसके बाद से ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। जराहत जो है सर्जरी वाली जो इल्म है वो धन्वंतरी को मिल गई, और जो तबाबत है वो भारद्वाज को मिल गई। इसके बाद जो धन्वंतरी ने फ़न जराहत अपने शागिर्द शुश्रत को सिखाया, और भारद्वाज ने फ़न तबाबत की तालीम अपने शागिर्द आत्री को दी। फिर शुश्रत और आत्री ने इल्म तिब्ब को आम कर दिया। अब हम आयुर्वेद के बुनियादी नज़रियात पर अगर देखें तो इनका कहना है कि फ़लसफ़ा यह है कि मादे के एतबार से इंसानी जिस्म पंचभूती होता है, यानी पंच महाभूत से बना होता है, मगर जब इसमें आत्मा यानी सोल जान पड़ती है तो यही जिस्म त्रिधातु हो जाता है। अब त्रिधातु का ही कॉन्सेप्ट है, मर्ज में भी त्रिधातु का ही कॉन्सेप्ट आता है। अगर वाता पित्त और कफ में जो त्रिधातु हैं किसी एक धातु में से कोई दोष पैदा हो जाए तो वो मर्ज का सबब बनता है, इसीलिए वाता पित्त कफ को त्रिदोष भी कहा जाता है। अब हम देखने वाले हैं हिंदी तिब्ब में तशखीस के ज़राए क्या थे, यानी डायग्नोसिस कैसे। तो तशखीस के लिए 8 तरह के ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। पल्स नाड़ी, स्पर्श यानी जिसे हम टच कहेंगे, उसके बाद रूप यानी लुक, फिर शब्द, स्टूल और यूरिन, आई और जीभ यानी टंग। इसके बारे में इसके थ्रू हम तशखीस यानी डायग्नोसिस कर पाएंगे किसी के मर्ज़ के बारे में। हिंदी तिब्ब में इलाज का तरीका क्या है? औषधि चिकित्सा यानी फार्मेकोथेरेपी है, और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी भी है इसमें, और पंचकर्मा है। पंचकर्मा में इसमें क्या हो गया, इसहाल और हुक्ना यानी इनीमा वगैरह का इस्तेमाल होता है इसमें। इसके अलावा हम देखने वाले हैं हिंदी तिब्ब के अहम माखज़ क्या हैं, यानी इनके सोर्सेज़ क्या हैं। हिंदी तिब्ब के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सोर्सेज़ कौन कौन से होंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स वेद है, जिसमें ऋग्वेद वेद जो है वो उसमें भी वेद में भी ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। इसके अलावा सेकंड सोर्स हम देख सकते हैं चरक संहिता, नाम से पता चल रहा है चरक, तो चरक के थ्रू ही आया था, इसी को चरक संहिता कहते हैं। चरक संहिता को हिंदी तिब्ब का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। इसके बाद से शुश्रत संहिता, चरक और शुश्रत के बारे में थोड़े टाइम बाद हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सर्जरी का बहुत अच्छा नॉलेज दिया हुआ है। इस किताब को जराहत का अवलीन असासा तस्वूर किया जाता है। अब हम चरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन मेडिसिन में ही चरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि तबीबी अव्वल माने जाते हैं, और इनकी किताब चरक संहिता यानी कुल्लियात चरक यानी कलेक्शन ऑफ चरक को हिंदी तिब्ब का अवलीन माखज़ यानी सोर्स तस्वूर किया जाता है। यानी इतनी इनकी बुक जो इतनी अच्छी है कि इनको सोर्स के तौर पे लिया जाता है। अब चरक संहिता में 8 हिस्सों पर, ये जो चरक संहिता बुक है ये 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है। चरक संहिता से अख़ज़ किए हुए कुछ अहम तिब्बी नज़रियात दर्ज झेल हैं। कुछ ऐसी बातें जो तिब्ब से रिलेटेड हैं वो हम इसमें देखेंगे।
جسم انسانی کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے کائنات کا طبیعیاتی مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان کا ماننا ہے کہ تمام کائنات 5 تتو یعنی مادہ سے بنی ہے، وہ ہیں آکاش، وایو، آب یعنی پانی، مٹی اور آگ۔ لہٰذا جسم انسانی بھی ان 5 تتووں سے بنا ہے، لیکن جب ان 5 تتووں پر آتما اثر کرتی ہے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے اور تری دھاتو میں بدل جاتی ہے۔ تو جو وات پت کف کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے ہے۔ تو مطلب یہ کہ زندہ انسان میں 5 تتو کی جگہ تری دھاتو پائے جاتے ہیں، اور جب جسم سے جان نکل جاتی ہے تو پھر 5 تتو بدل کر جسم 5 تتو میں بدل کر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو تناسب بگڑ جاتا ہے تو جسمانی افعال میں دوش مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وات پت کف جو ہے ان میں ان کا اگر کوانٹیٹی کوالٹی میں جو چینج آتا ہے تو اس کی وجہ سے مرض ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد کا تعلق اندرونی دماغ سے ہوتا ہے۔ شخص کا دماغ اور قوت ارادی مضبوط ہو تو وہی شخص حقیقت میں خوبصورت اور مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں لفظ بدھی کا بھی یوز ہوا ہے، اور علاج کے ساتھ ساتھ پارسائی یعنی نوبلٹی پر بھی اس میں زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اسپتال کے قیام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب ہم ششرت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو ششرت کی عظمت کا اندازہ اس کی مشہور اور معروف اور قابل قدر تصنیف ششرت سمیتا یعنی کلیات ششرت کلیکشن آف ششرت سے ہوتا ہے۔ یعنی ان کی بک جو ہے ششرت سمیتا، یہ بہت زیادہ خاص پلیس رکھتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اتنے اچھے سے اس میں معلومات لکھ رکھی ہیں، جراحت پر معلومات درج ہیں، وہ ششرت کو بابائے جراحت یعنی فادر آف سرجری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنی اچھی بک انہوں نے لکھ رکھی ہے اور اتنے اچھے ڈیٹیل میں ہے کہ اس کو فادر آف سرجری کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی طبیب فن جراحت میں ماہر نہیں تو اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جس کا ایک بازو نہ ہو۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسا طبیب ہے جو جراحت میں ماہر نہیں ہے تو اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جس کا ایک بازو نہ ہو۔ اب ششرت سمیتا اور علم جراحت۔ ششرت سمیتا میں شلیہ تنتر یعنی سرجری کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے جو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب اس میں کیا کیا دیا ہے؟ اس میں آلات جراحت یعنی سرجیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں اچھے سے دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی پیوند کاری یعنی اسکیم گرافٹنگ کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہے۔ کٹے کان اور ہونٹ کو جلدی پیوند کاری کے ذریعے دوبارہ درست کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سنگ مثانہ یعنی سسٹک کیلکولس جسے کہتے ہیں، سنگ مثانہ کی تشخیص اور بذریعہ جراحت یعنی سرجری کے تھرو اس کا اخراج تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہرنیا کے بارے میں بھی اس میں دیا گیا ہے، فتق کی مختلف اقسام اور بذریعہ جراحت اس کی درستگی بیان کی گئی، یعنی کیسے اس کو صحیح کیا جائے گا۔ نزول الماء یعنی کیٹریکٹ کے بارے میں امراض چشم میں نزول الماء کا مفصل بیان موجود ہے، اور پھر بذریعہ جراحت لینس کی جگہ تبدیل کر کے مرض کا ازالہ کیا گیا ہے۔ یعنی کافی ڈیٹیل ان کی بک میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اب ہم کچھ اور فزیشینز کو دیکھنے والے ہیں جو انڈین سسٹم آف میڈیسن آیوروید سے ریلیٹڈ ہیں۔ واگھ بھٹ۔ اب واگھ بھٹ سے ریلیٹڈ جو ہیں 3 کتابیں ہمیں ملتی ہیں، اسٹنگ سنگرہ، اسٹنگ ہردے اور رس رتن سموچے۔ بٹ کس نے لکھی ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پہلی 2 کتابیں اسٹنگ سنگرہ اور اسٹنگ ہردے واگھ بھٹ نام کے ایک ہی فرد نے تحریر کی ہیں، اور تیسری کتاب رس رتن سموچے کا مصنف واگھ بھٹ نام کا دوسرا شخص ہے۔ تو یہ ایک گروپ ایسا کہتا ہے، لیکن اس کے آگے ہم دیکھیں گے محققین نے تحقیق کے بعد دوسری رائے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی 2 کتابیں ایک ہی شخص کے ذریعے لکھی گئی ہیں جو کہ واگھ بھٹ دوم ہے اور واگھ بھٹ اول کا پوتا ہے، اور تیسری کتاب واگھ بھٹ سوم کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ تو اب ان بک میں ہے کیا، ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے۔ جیسے پہلی بک ہم دیکھ رہے ہیں اسٹنگ سنگرہ، قدیم لٹریچر کو جمع کیا اور 8 شعبوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام اسٹنگ سنگرہ ہے۔
یعنی پرانے لٹریچر کے تھرو ایک بک لکھی گئی جو اسٹنگ سنگرہ کے نام سے جانی گئی اور اسٹنگ ہردے۔ واگھ بھٹ نے محسوس کیا کہ اس کی کتاب اسٹنگ سنگرہ کو سمجھنا آسان نہیں، خاص طور سے طلبہ کے لیے اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا دشوار ہے، لہٰذا اس نے اسٹنگ سنگرہ کو دوبارہ آسان زبان اور مختصر بیان کے ساتھ میں لکھا اور اس کا نام اسٹنگ ہردے لکھ دیا۔ یعنی اس کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے اسٹنگ ہردے آیا۔ اور رس رتن سموچے کی خاص بات کیا ہے؟ معدنی ادویہ کے تعلق سے معلومات اس میں درج ہیں۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں ناگ ارجن کے بارے میں۔ آیوروید سے ریلیٹڈ جو نیکسٹ فزیشین ہیں ناگ ارجن، ان کو ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان کے قدیم علوم و فنون اور ان کے ماہرین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ناگ ارجن نام کے 3 افراد سامنے آتے ہیں۔ تو جو بھکشو ناگ ارجن، اس کے علاوہ سدھا ناگ ارجن اور بدھنتا ناگ ارجن کے نام سے جانے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بھکشو ناگ ارجن دیکھنے والے ہیں۔ یہ مذہب سے بودھ بھکشو تھا، اس لیے بھکشو ناگ ارجن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے نام کے آگے ناگ ارجن لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارجن کے پیڑ کے نیچے پیدا ہوا اور ناگا سے تعلیم حاصل کری، اس وجہ سے ناگ ارجن ان کے آگے لگ گیا۔ سب سے مین کام ان کی یہ تھا کہ اس نے مہارشی ششرت کی ششرت سمہتا میں اترا تنتر کا اضافہ کیا جو آج بھی موجود ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں سدھا ناگ ارجن۔ یہ جین مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور پہاڑوں پر چلا گیا اور وہاں تپسیا کر کے سدھی حاصل کی اور سدھا ناگ ارجن کے نام سے مشہور ہوا۔ نیکسٹ از بدھنتا ناگ ارجن۔ پیپل کی پتیاں چباتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دانت چمکدار رہتے تھے، تو اسی وجہ سے انہیں بدھنتا ناگ ارجن بولا گیا۔ اور خاص بات ان کی یہ تھی کہ ایک کتاب رس وشیشکھا سوتر انہوں نے لکھی تھی۔ یہ آیوروید کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ کتاب کی ابتدا میں آیوروید کے بنیادی نظریات بالخصوص 6 ٹیسٹس پر تفصیل بحث کی گئی ہے اور 4 مقالات پر مشتمل یہ بک ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں دیا ہوا ہے، جیسے پہلا مقالہ، دوسرا مقالہ، تیسرا مقالہ اور چوتھا مقالہ۔ تو اس میں صحت و مرض کے بارے میں، دواؤں کے وجود کے بارے میں، استفراغ یعنی ایویکویشن کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں یونانی طب کے بارے میں، یعنی یونانی میڈیسن۔ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے تعلق سے دنیا کو ترقی عطا کرنے میں یونان یعنی گریس کا کردار بہت زیادہ نمایاں ہے۔ تو جو پہلے ہوتا تھا وہ تھا کہ اولاً بقراتی طب کہلاتا تھا، تو پہلے اس کو ہپوکریٹک میڈیسن کہتے تھے، لیکن وسیع دائرہ اختیار کرتے ہوئے یونانی طب کے نام سے معروف ہو گیا۔ یعنی جب یہ بہت زیادہ پھیل گیا تو اس کو گریک میڈیسن کے نام سے جانے جانے لگا، اور بقراط نے فادر آف میڈیسن کے طور پر شہرت لی، یعنی ابو طب ان کو کہا جانے لگا اور فادر آف میڈیسن انہیں کہا جانے لگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بقراط کے پیش کردہ اہم طبی نظریات کیا کیا تھے، یعنی جو یونانی میڈیسن ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا مانا جاتا ہے۔ تو پہلا ہے نظریہ موالد ثلاثہ، ٹرائی میٹر تھیوری جسے کہہ رہے ہیں۔ بقراط نے مانا کہ کائنات میں 3 طرح کے مادے پائے جاتے ہیں، ایک جامد یعنی سالڈ، سیال یعنی لیکوڈ اور ریحی یعنی گیسیس۔ چنانچہ جسم انسان کی ساخت بھی انہی 3 مادوں سے مشتمل ہے۔ بقراط نے بدن کی جامد مادوں کو اعضاء کا نام دیا، سیال مادوں کو اخلاط کی اصطلاح دی اور ریحی مادوں کو بدنی بخارات نیوما سے تعبیر کیا۔ یعنی ٹرائی میٹر تھیوری میں وہی ہے کہ ایک سالڈ سبسٹینس ہوگا، ایک لیکوڈ اور ایک گیسیس۔ سالڈ سبسٹینس جو ہے وہ آرگنز یعنی اعضاء بول دیا گیا ہے، سیال والے کو اخلاط بول دیا گیا، اور تھرڈ جو ہے بخارات ہو گئے جنہیں نیوما بولا گیا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے سے جانتے ہیں یونانی میڈیسن ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ڈیٹیل ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ نظریہ اخلاط ہیومورل تھیوری جو ہے، تو اس میں دم، بلغم، صفرا سودا کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، بلڈ، فلیم، بائل اور بلیک بائل، دم، بلغم، صفرا سودا جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ طبیعت کا نظریہ کس طریقے سے ہماری طب میں ہوتا ہے۔ بقراط نے تحقیق کی ہے کہ جس میں قدرتی طور پر ایک طاقت پائی جاتی ہے جس کا کام بحالت صحت، صحت کی حفاظت اور بحالت مرض سے جسم کی مدافعت کرنا ہے۔ یعنی طبیعت کا کانسیپٹ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ اگر ہمیں صحت ہوتی ہے تو اس کو باقی رکھنے کا کام، اور اگر مرض ہو جاتا ہے تو واپس سے صحت لانے کا کام جو ہوتا ہے وہ ہماری طبیعت کا ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امور طبیعیہ کیا ہوتے ہیں۔
نظریہ یہ ہے کہ انسانی بدن کی ساخت اور افعال و خواص کی 7 چیزوں پر منحصر ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے۔ ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال۔ چنانچہ انہی چیزوں کو امور طبیعیہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اسباب 6 ضروریہ یعنی 6 ایسینشیل کازز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اس میں 6 اسباب کا ذکر ہے جن کی طبعی اور غیر طبعی خصوصیات بالواسطہ یا بلا واسطہ صحت اور مرض کا سبب بنتی ہے، اور ان سے ہر انسان کا واسطہ رہتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی غیر طبعی حالت میں پہنچ جائے تو انسان کی جو صحت ہے متاثر ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو 6 چیزیں ہیں وہ ہے ہوا، معقول و مشروب یعنی کھانے پینے کی چیزیں، حرکت و سکون بدنی اور حرکت و سکون نفسانی، نوم و یقظہ اور استفراغ و احتباس یعنی ایویکویشن اینڈ ریٹینشن۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یونانی طب میں طریقہ موڈ آف ٹریٹمنٹ کون کون سے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں علاج بالتدبیر، ریجیمنٹل تھیراپی جسے بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے علاج بالغذا، پھر ہے علاج بالدوا۔ علاج بالدوا میں وہی ہے تین طرح کے تین قسم سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی سورسز کے حساب سے ان کو 3 پارٹس میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ نباتی یعنی ہربل ہو سکتی ہے، یعنی پلانٹ اوریجن ڈرگ جنہیں بولتے ہیں، اور حیوانی ہو سکتا ہے اینیمل اوریجن ڈرگ، اور منرل اوریجن ڈرگ بھی ہو سکتے ہیں، اور سرجری کے تھرو بھی علاج ہوتا ہے۔ اس میں جیسے لیچنگ ایگزامپل ہے، کپنگ اور وینیسیکشن وغیرہ بھی آتا ہے اس میں۔ اب ہم اسخلیبوس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو یونانی میڈیسن کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہم نے پہلے ہی لے لیا ہے، اس کے بعد ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اسخلیبوس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو یونانیوں نے اس کو طبیب اول کا درجہ دیا ہے۔ 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے مرنے کے بعد یونانیوں نے اس کو صحت کے دیوتا یعنی گاڈ آف ہیلتھ کا درجہ دے دیا۔ اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اسخلیبوس حضرت ادریس علیہ السلام کا شاگرد تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا یونانی نام ہرمس ہے۔ تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ مانا جاتا تھا کہ مطلب الگ الگ عقیدوں میں یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ اسخلیبوس جو ہے طبیب اول ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اسخلیبوس کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کو جو نالج ملی تھی وہ ان کو ادریس علیہ السلام سے ملی تھی۔ اسخلیبوس کی بیوی اپیون درد کا علاج کرنے میں ماہر تھی۔ اس کی ایک بیٹی ہائیجیا صحت کی دیوی کہلائی، اور اس کی دوسری بیٹی پناسیا بھی علاج کیا کرتی تھی۔ اسخلیبوس کا بیٹا ٹیلیسفورس عوام کے علاج و معالجہ میں اپنے باپ اسخلیبوس کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب طبیب کی حیثیت سے ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ اسخلیبوس کیسے تھے۔ بقراط، افلاطون اور جالینوس کے خیال میں اسخلیبوس ایک الہامی طبیب تھا، چنانچہ مریض کا چہرہ دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کا مرض قابل علاج ہے یا پھر نہیں۔ اب یہ لوگ ایسا کیوں مانتے تھے؟ یہ کہانیوں سے پتہ لگتا ہے۔ جیسے ایک کہانی جو لکھی ہوئی ہے اس میں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسخلیبوس کے غیبی علاج سے متعلق ایک قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن اسخلیبوس عبادت میں مشغول تھا، تب ہی اس کے پاس ایک عورت آئی جو حاملہ پریگننٹ تھی۔ اس نے اسخلیبوس سے اپنے ہونے والے بچے کے متعلق معلوم کرنا چاہا۔ اسخلیبوس نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آفتاب کی عبادت میں مشغول تھا اس وقت تم نے بدکاری کی تھی، جس کا نتیجہ یہ بچہ ہے۔ اب تمہارا ہونے والا بچہ انتہائی بدصورت ہوگا۔ اسخلیبوس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کی شکل بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے میں دھسے ہوئے تھے۔ اب ہم اسخلیبوس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ اسخلیبوس سے عقیدت، یعنی لوگوں کو کتنی عقیدت تھی اسخلیبوس سے۔ تو جب وہ لوگوں کے پوشیدہ امراض، انٹرنل ڈیزیزز اور باطنی حالات کے بارے میں بھی بتانے لگا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں بتا دیتے تھے جو کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتی تھی۔ جیسے ابھی ہم نے ایک کہانی سنی، اس سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسخلیبوس کا اسٹیچو لوگوں نے بنا رکھا تھا، ایک مجسمہ بنا رکھا تھا۔
اب وہ کس طریقے کا تھا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ اور قابل تعظیم شخصیت ہے، بڑھی ہوئی داڑھی جو لمبی عمر اور تجربے کی علامت ہے، لمبے بال اپنے سے بے خبر دوسروں کے لیے خود سپردگی کی دلیل ہے، سر پر درخت گھاراں کی لکڑی جو دافع زہر تاثیر رکھتی ہے، آستین اوپر رکھنے سے مراد ہر وقت کام کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہاتھ میں درخت ختمی کی لکڑی معتدل مزاجی کی علامت ہے۔ سانپ کی موجودگی اس لیے ہے کیونکہ سانپ کی عمر لمبی ہوتی ہے، جو علامت ہے کہ علم طب کی دولت لازوال ہوتی ہے۔ تو یہ ہم کچھ چیزیں مجسمے سے نکال سکتے ہیں، اور اس کی کیا انڈیکیشنز بنتے ہیں اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب کچھ عبادت خانے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب اسکلیپس کے مجسمے بنائے گئے اور حصول صحت اور ازالہ مرض کی غرض سے بتوں کی پرستش کی جانے لگی تو ظاہر ہے کہ عبادت خانوں کا وجود بھی آنا ہی تھا۔ تو اسی وجہ سے عبادت خانے کے بارے میں بھی تھوڑا ڈیٹیل ہم دیکھیں گے۔ ایک بڑا کمرہ جس میں اسکلیپس کا مجسمہ ہوتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا جس میں ان کی اسٹیچو رکھی ہوتی تھی، پانی کا حوض یا جھرنا لازمی ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ کمرے خالی بھی ہوتے تھے جہاں مریضوں کو علاج کی غرض سے تنہا رکھا جاتا تھا۔ یہ جگہ آباٹون کہلاتی تھی۔ اب یہ ایباٹون سے ریلیٹڈ طریقہ علاج یہاں کا تھا۔ طریقہ علاج کیا تھا کہ سب سے پہلے مریض کو خاص پرہیز کرایا جاتا تھا، جیسے شراب نہ پینا، کھانا کم کھانا یا بالکل نہ کھانا، اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی تھی، پہلے پرہیز کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نہانے کے بعد میں مریض کو ایک سفید رنگ کا گاؤن پہنا کر ایک مخصوص کمرے آباٹون میں تنہا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ جب مریض کو نیند آ جاتی تو خواب میں صحت کا دیوتا آ کر مریض کو اس کے مرض کا علاج بتا دیا کرتا تھا۔ بقراط یعنی ہپوکریٹس کے بارے میں اس بار ہم پڑھنے والے ہیں۔ اسکلیپس جو طب یونانی کا طبیب اول کہلاتا ہے، اس کی 16ویں پشت یعنی 16 جنریشن میں بقراط پیدا ہوا، چنانچہ علم طب بقراط کو وراثت میں ملا تھا۔ لیکن بقراط نے طب کو بطور وراثت نہیں اپنایا، بلکہ اپنی غیر معمولی فکر و تحقیق اور تلاش و جستجو سے اس میں وہ غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کیں کہ طب کی ابتدا بطور ایک علم فن کے بقراط سے ہی منسوب ہو گئی، اور بقراط کو دنیا میں ابو الطب یعنی فادر آف میڈیسن کی حیثیت سے جانا جانے لگا۔ طب کی یہ بلند مرتبہ شخصیت 83 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بقراط کے قدیم مجسموں سے اس کی شکل و شبہات کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اب ہم ان کی خاص ایک بات دیکھنے والے ہیں کہ اگر کبھی بادشاہ وقت نے اپنی دولت کے بل پر اس کے علوم و فن سے فائدہ اٹھانا چاہا تو اس نے دولت کو ٹھکرا دیا۔ ان کا فضل و کمال یہ تھا کہ اس کا علم و فضل اس کمال کا تھا کہ آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی عقل و دانش پر طنز کرنا ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو اپنے آپ کو بقراط سمجھتا ہے۔ اب انہوں نے جو میڈیسن جو ہے اس میں بہت خاص چیزیں بتائی تھیں، نیو چیزیں بتائی تھیں، اور ایک میڈیسن کا ایک خاص درجہ دینے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے بقراط کا پیش کردہ نظریہ اخلاط جو بےحد مقبول اور معروف ہے۔ 4 طرح کے اخلاط پائے جاتے ہیں: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ بقراط نے یہ بھی بتایا کہ ہر جاندار میں ایک طاقت قدرتی طور سے موجود ہے جو صحت کی نگہبان ہوتی ہے اور مرض کی مخالفت کرتی ہے۔ اس طاقت کو اس نے طبیعت فزیک کا نام دیا اور کہا کہ اصل طبیب طبیعت ہی ہے، طبیب تو طبیعت کا خادم ہے۔ مریضوں کے رکھنے کے لیے ہسپتال کے قیام کا تصور بقراط نے ہی دیا تھا۔ اب بقراط سے ریلیٹڈ ایک سب سے خاص پوائنٹ جو اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس کے زمانے میں یعنی بقراط کا جو ٹائم تھا اس میں طب کی تعلیم عام نہیں تھی، بلکہ صرف اس کے خاندان کے لوگوں ہی طبیب بن سکتے تھے۔ اس پابندی کے سبب اس کے زمانے میں طبیب بہت کم رہ گئے تھے اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دن علم طب ختم ہو جائے گا۔ بقراط نے اسی فکر میں فیصلہ کیا کہ علم طب کو یہ عام کر دیں گے، لیکن پرابلم یہ آئی کہ عام کرنے میں اس کو یہ ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس فن شریف کو کوئی نااہل سیکھ لے اور فن کی رسوائی کا سبب بن جائے۔
تو انہوں نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا تھا جو معاہدہ بقراطیہ کے نام سے مشہور ہوا ہے. تو یہ جو معاہدہ بقراطیہ ہے یہ اپنی بک کے لاسٹ میں یہ دیا ہوا ہے, لاسٹ کے پیجز میں اس کے بارے میں دیا ہوا ہے, اور اس کا پورا اردو ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے, تو وہاں سے جا کے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اب ان کی ایک اور خاص بات جو ہم دیکھیں گے, اگر بقراط طب کی نظریات کی ترکیب اور ترتیب کو تحریر میں لا کر محفوظ نہ کرتا تو بعد میں آنے والے اطباء کے لیے ان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہوتا, اور عین ممکن تھا کہ فن طب کا وجود خطرے میں پڑ جاتا. لیکن بقراط نے طب سے متعلق اپنے علمی اور عملی تجربات و مشاہدات کو قلم بند کر کے طب یونانی کو امر کر دیا. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بقراط ہیں ان کا اسٹیٹس کتنا زیادہ بڑا ہے. اب ہم ایرسٹوٹل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. ارسطو کا تعلق یونان کے مقدس خاندان اسکلیپوس سے تھا. تو ابھی تک ہم اسکلیپوس کے بارے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسکلیپوس کون تھے, اور اس کے بعد بقراط کے بارے میں پڑھا. اب ہم ارسطو کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کا تعلق بھی اسکلیپوس کے خاندان سے تھا. افلاطون کی شاگردی اختیار کی تھی انہوں نے, اور یونان کے شہنشاہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کا استاد مقرر کیے گئے تھے. ارسطو کو اپنے زمانے کے تقریباً تمام علوم پر دسترس تھا, یعنی لگ بھگ ہر طریقے کی نالج ان کے پاس میں تھی. مورخین کا خیال ہے کہ فلسفہ کو ٹھوس بنیاد فراہم کرنے کے لیے عقلی دلائل کو منطق کی اصطلاح دینے والا ارسطو ہی ہے. ارسطو نے کہا, انسانی تخلیق میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہوتا ہے. مادہ منویہ یعنی سیمن جو ہوتا ہے نہ صرف انسانی تخلیق کی بنیاد ہے بلکہ اس کا مزاج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نومولود مذکر ہوگا یا پھر مؤنث. تو یہ بہت ایک خاص پوائنٹ ہے جو اس سمے کے ٹائم میں انہوں نے بول رکھا تھا. اس نے یہ بھی بتایا کہ ولادت برتھ کے بعد ہی قلب دھڑکنا یعنی پمپنگ شروع کرتا ہے. خون کی نالیوں کو عروق یعنی ویسلز کی اصطلاح ارسطو نے ہی دی تھی. اور ایک اور پوائنٹ جو ہم ان سے دیکھ سکتے ہیں کہ ارسطو جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں جانتا تھا, اور اس کی رائے یہ تھی کہ بدن میں موجود کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے, یعنی کوئی بھی چیز جو بدن میں ہوگی وہ کسی نہ کسی مقصد کی ہوگی. اب ہم پڑھنے والے ہیں مدرسہ اسکندریہ یعنی اسکول آف الیگزینڈریا. سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے میڈیٹرینین سی کے کنارے پر ایک شہر آباد کیا تھا, اور اپنے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس کا نام اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا رکھا تھا. بعد میں علوم و فنون کی ترقی کے لیے اسکندریہ میں علمی مراکز قائم کیے, جس کے تحت مدرسہ اسکندریہ وجود میں آیا. اب اس کی خاص بات کیا ہے, اس علمی ادارے میں مختلف علوم و فنون جیسے طب, فلسفہ, ادب, کیمیا, طبیعیات اور ریاضیات وغیرہ کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام تھا. تعلیمی معیار انتہائی اعلیٰ تھا, یعنی بہت زیادہ اچھا تھا. اس مدرسے سے تعلیم یافتہ دو طبیب ہیروفیلس اور ایراسوس نے مدرسے کی سہولیت سے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور علم تشریح اور منافع الاعضاء میں وہ تحقیقی کام انجام دیے جن کی بنا پر ہیروفیلس کو فادر آف انیٹمی کہا جانے لگا, اور ایراسوس کو منافع الاعضاء کا بانی یعنی فاؤنڈر کہا جانے لگا. اس کا تعلیمی نظام ایسا تھا کہ جالینوس کی 16 کتاب جن کو جوامع اسکندرنین یعنی الیگزینڈرائن کلیکشنز کہتے تھے, اس پر مشتمل نصاب طب کو 7 مرحلوں میں درجہ بدرجہ پڑھایا جاتا تھا. یعنی 16 کتابیں تھیں اور 7 مرحلوں میں انہیں پڑھایا جاتا تھا. اب ہم ہیروفیلس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. علم تشریح سے متعلق اس کی خدمات اس درجے کی ہیں کہ اس کو ابو تشریح یعنی فادر آف انیٹمی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. ہیروفیلس ممتاز فلسفی فیثاغورس کا شاگرد تھا. ہیروفیلس علم طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکندریہ پہنچا,
اور وہاں سے مشہور طبی درسگاہ مدرسہ اسکندریہ سے طب کی تعلیم حاصل کی اور اسکندریہ میں ہی تشریح کا استاد ہو گیا۔ یوں تو ہیروفیلس نے ایک طبیب، استاد، محقق اور مصنف کے تمام فرائض انجام دیے، لیکن محقق کے تشریحی کارنامے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی ریسرچر کے طور پہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ بقول جالینوس ہیروفیلس پہلا شخص ہے جس نے پہلی بار انسانی کیڈیورز کا ڈسیکشن کیا ہے۔ تو یہ جالینوس کا یہ ماننا تھا۔ ویسے جالینوس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھنے والے ہیں۔ دماغ کی تشریح کے تحت دماغ مقدم یعنی سیریبیلم اور دماغ مؤخر یعنی سیریبیلم کے تفریق کی تھی انہوں نے، یعنی اس میں فرق بتایا تھا۔ اعصاب وتر اور وریدوں کے درمیان فرق کو واضح کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اعصاب محرکہ یعنی موٹر اور مدرکہ یعنی سینسری اور موٹر جو ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہیروفیلس نے شرائین آرٹری اور ورید وین کی شاخت میں بھی فرق بتایا تھا۔ نظام ہضم کے تعلق سے ہیروفیلس نے جگر کو اہمیت دی۔ اس نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں جگر کا ڈسیکشن کیا اور بتایا کہ جگر بھی ایک گلینڈ ہے۔ اس نے پانکراس یعنی پینکریاس کی تشریح بیان کی۔ امعائے صغیر یعنی اسمال انٹسٹائن کے پہلے حصے کو ڈیوڈینم کا نام ہیروفیلس نے ہی دیا ہے۔ اس نے مختصر طور پر آنکھ کی تشریح بیان کی، جس میں طبقات العین یعنی آئی کوٹس اور رطوبات جزاجیہ یعنی وٹرس ہیومر کو بیان کیا۔ اب ان کا ایک خاص کارنامہ جو یہ تھا کہ اس نے جنین کے جو فیٹل ہارٹ ساؤنڈ ہیں سننے کے لیے ایک اعلیٰ ایمبریوٹوم ایجاد کیا تھا۔ ہیروفیلس نے کئی نئی دوائیں دریافت کیں جو خاص طور سے حابس الدم یعنی ہیموسٹیٹک عمل رکھتی تھیں، اور اگر ہم ان کی تصانیف میں دیکھیں تو ہیروفیلس نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی۔ ایک کتاب آنکھ کی تشریح یعنی انیٹمی آف آئی اور ایک نرسنگ کے پیشے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب ہم ایریسس تھراسوس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ہیروفیلس کا جونیئر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن منافی الاعضاء میں ایریسس تھراسوس کی تحقیق ہیروفیلس سے کئی بڑھ کر ہے، اس لیے ایریسس تھراسوس منافی الاعضاء کے بانی یعنی فاؤنڈر آف فیزیولوجی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ ان کو فاؤنڈر آف فیزیولوجی بولا جاتا ہے۔ اس کے فضل و کمال کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مشہور و معروف عظیم یونانی فلسفی ارسطو یعنی ایرسٹوٹل نے اس کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ اس نے بدن انسان کی ساخت اور افعال کا جانوروں کی ساخت اور افعال سے کمپیریٹیو مطالعہ کیا، اس کے لیے جانوروں کا ڈسیکشن کیا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جانوروں کے دماغ سے انسان کے دماغ کی ساخت پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی اعلیٰ ذہانت ہوتی ہے۔ یعنی انسانوں اور جانوروں میں انہوں نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کری تھی۔ اس نے قلب میں پائے جانے والے صمامات ہلالیہ یعنی سیمی لونر والوز اور ثلاثۃ الرؤوس ٹرائی کسپڈ والو کے فعل کو بیان کیا اور ان کو یونی ڈائریکشنل فلو کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایریسس تھراسوس نے عروق کو بے اعتبار اعضاء نام دیے، جیسے ورید شریانی پلمنری وین اور شریان وریدی یعنی پلمنری آرٹری، شریان کبدی یعنی ہیپیٹک آرٹری اور رینل آرٹری، گیسٹرک آرٹری، میزنٹریز وغیرہ یہ دیا تھا۔ اس نے ایپیگلوٹس کے فعل کو بالکل واضح کر دیا اور بتایا کہ کھانے پینے کے دوران یہ عضو چیزوں کو یعنی قصبۃ الرئہ میں جانے سے روکتے ہیں۔ وہ علاج سے زیادہ حفظ صحت پر زور دیا کرتے تھے، یعنی اگر ان کو طبیب کی حیثیت سے دیکھیں تو ہم یہ جانیں گے کہ علاج سے زیادہ حفظ صحت پر دھیان دیتے تھے کہ کس طریقے سے صحت کو بچایا جائے۔ علاج بالدوا سے بہتر علاج بالغذا کو سمجھتے تھے۔ علاج میں ریاضت یعنی ایکسرسائز اور حمام سے کافی مدد لیتے تھے اور تیز دواؤں کے استعمال اور فسد یعنی وینیسیکشن سے حتی الامکان گریز کرتے تھے۔ یحییٰ نحوی مدرسہ اسکندریہ کے نامور اور قابل اطباء میں یحییٰ نحوی اسکندرانی کا شمار ہوتا ہے۔ حصول علم کی ابتدائی یحییٰ نے علم نحو یعنی گرامر سے کی تھی، تو ان کی جو شروعات تھی وہ گرامر سے تھی اور اس میں عبور حاصل کیا اور اس لیے نحوی کہلایا، اور اسکندریہ سے تعلق کی بنا پر اسکندرانی مشہور ہوا۔
اولاً ملاح کا پیشہ اختیار کیا. یعنی شروع میں ان کو علم طب کے بارے میں بہت زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، تو شروع میں یہ ملاح کے پیشے پر تھے. آخر میں علم طب کی طرف رجوع کیا اور طبیب دانا ثابت ہوئے. تقریباً 40 سال تک یحییٰ علم و فلم سے محروم رہے. یعنی 40 سال تک، جیسا پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ملاح کے پیشے سے اختیار انہوں نے پہلے کیا تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ تقریباً 40 سال تک یحییٰ علم و فن سے محروم رہے. فضل و کمال. یحییٰ نووی کو علم نو، منطق، فلسفہ، طب و دینیات پر ملکہ حاصل تھا. یعنی یہ جو ٹاپکس ہیں فلسفہ، منطق، علم نو، گرامر وغیرہ، ان کی نالج ان سب چیزوں میں بہت اچھی تھی. بطور معالج اس کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. حالانکہ جو یحییٰ نووی تھے وہ ایک اچھے طبیب تھے، لیکن معالج کے طور پر ان کو بہت زیادہ مقبولیت نہیں مل پائی تھی. مہارت حاصل کرنے کے بعد مدرسہ اسکندریہ سے ہی وابستہ ہو گئے تھے. یعنی بعد میں مدرسہ اسکندریہ سے ہی وابستہ ہو گئے تھے. اس نے خدمہ بالخصوص بقراط، ارسطو، جالینوس وغیرہ کی کتابوں پر کام کیا اور ان کی تلخیصات اور شروح تحریر کی اور ان میں اپنے اضافات بھی شامل کیے. اب ہم طب میں آگے بڑھتے ہوئے رومن میڈیسن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، یعنی رومی طب کے بارے میں پڑھیں گے. قدیم روم میں رنگ و نسل عام و خاص اور ادنیٰ و اعلیٰ کی بنیاد پر عوام طبقات میں بٹے ہوئے تھے اور طبابت جیسے معزز پیشے کو بھی کم درجے میں رکھا گیا تھا. چنانچہ اس پیشے کو اپنانے والے زیادہ تر غلام اور معمولی لوگ ہوا کرتے تھے. یعنی اتنے اچھے پیشے کو بھی اپنانے والے جو ہے وہ کمتر لوگ ہوتے تھے. رومی طب کی ابتدا کے بارے میں خیال ہے کہ اہل روم بھی صحت و مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کرتے تھے اور علاج کے لیے جنتر منتر اور تعویذ گھنٹے استعمال کیے جاتے تھے. روم کے باشندے اکثر جنگوں میں مصروف رہتے تھے. تو جب ہم رومن میڈیسن پڑھیں گے تو اس میں سب سے خاص چیز جو ہم دیکھیں گے وہ جنگ سے تھا. یعنی ان لوگوں کا نا جنگ سے بہت زیادہ تعلق ہوا کرتا تھا. تو اس میں ایک ڈیفرنٹ طرح کی میڈیسن بھی ہم دیکھیں گے جو ہے فوجی طب، کیونکہ یہ لوگ جنگ میں بہت زیادہ جایا کرتے تھے تو فوجی طب کے نام سے بھی طب ایک ملے گی. تو علاج بالتدبیر یعنی ریجیمنٹل تھیراپی. رومی طب میں علاج بالتدبیر کو کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا، جس کے لیے ریاضت، دلک اور حمام پر کافی زور تھا. حمام کے لیے خاص طور سے بڑی اور کشادہ عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں جہاں حمام کے ساتھ ساتھ ریاضت و دلک کا بھی انتظام تھا. رومی طب میں دماغی ہیجان یعنی اینزائٹی پر پریشان لوگوں کو تسکین کے لیے موسیقی، میوزک کا استعمال بھی عام تھا. اب ان کی خاص چیز جو ہم دیکھیں گے ملٹری میڈیسن کے نام سے، یعنی فوجی طب. مشہور رومی طبیب دیاسکوریدوس بھی فوجی لشکروں کے ہمراہ جنگی مہم پر جایا کرتا تھا اور جنگلوں میں قیام کے دوران ہی اس کو نباتی، حیوانی اور معدنی ادویہ کا علم ہوا، جس میں تریاقی ادویہ، اینٹیڈوٹس خاص طور سے شامل تھیں. یعنی چونکہ یہ ملٹری میڈیسن ہے اور یہ لوگ جایا کرتے تھے، یہ لوگ لڑنے میں جنگوں میں بہت زیادہ جاتے تھے، تو طبیب جیسے دیاسکوریدوس جیسے طبیب بھی اس میں حصہ لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں جاتے تھے تاکہ جو لوگ جنگ میں زخمی ہو جائیں ان کا علاج کر سکیں. اور ہم اس کے بعد سے دیاسکوریدوس کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. دیاسکوریدوس ایک طبیب تھا، لیکن ادویہ مفردہ یعنی سنگل ڈرگس کی کھوج کی اور تحقیق کی وجہ سے اس کو شہرت حاصل ہوئی. دیاسکوریدوس کی یہ کتاب یونانی زبان میں تھی جو عربی ترجمہ بعنوان کتاب الحشائش کے نام سے مشرق میں مقبول ہوئی. مغرب میں یہ اپنے لاطینی نام دی یونیورسا میڈیسینا سے مشہور ہوئی. یعنی ایک ان کی بک بہت زیادہ مشہور تھی جو کتاب الحشائش کے نام سے تھی. وہ طبیب کی حیثیت سے فوجی لشکروں کے ہمراہ جنگی مہم پر بھی جاتا تھا جہاں بیمار اور زخمی فوجیوں کے لیے طبیب اور جراح کے فرائض انجام دیتا. ادویہ مفردہ کی کھوج اور تحقیق کی بنا پر دیاسکوریدوس کو امام الادویہ کہا جاتا ہے. خاص طور سے نباتی ادویہ کی شکل و شباہت اور ان کے افعال و خواص کا پتہ لگانے میں اس کو علم الادویہ کا موجد یعنی فاؤنڈر کہا جاتا ہے. دیاسکوریدوس نے سب سے پہلے افیون کے مسکن اور دافع سوال ہونے کا انکشاف کیا تھا.
یعنی سب سے پہلے بتایا تھا اس کی جو پراپرٹیز مسکن ہے اور دافع سوال ہے، اس پراپرٹیز کے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا۔ داعش کی جو تصنیف تھی، ان کی جو لکھی ہوئی بکس تھی، اس میں کتاب الحشائش کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، کتاب السموم بھی تھا، اور بھی انہوں نے بکس لکھی۔ کتاب الحشائش کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ یہ داعش کی مورکۃ الآراء تصنیف ہے، خاص طور سے علم الادویہ کے تعلق سے نادر دستاویز اور ماخذ اول کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جو کتاب الحشائش تھا یہ 5 مقالات پر مشتمل تھا۔ جالینوس، ان کی خاص بات یہ تھی کہ صرف 17 سال کی عمر میں تشریح یعنی انیٹمی، منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی اور میڈیسن جیسے طبی علوم میں ماہر ہو گیا تھا۔ حقنہ انیما کا جو طریقہ جالینوس نے ایک پرندے سے سیکھا تھا، جس کی وجہ سے حقنہ کو عمل طائر بھی کہتے ہیں۔ عملی طور پر ایک حاذق طبیب تھا۔ ایک مرتبہ ایک کہانی مشہور ہے جو جالینوس سے ریلیٹڈ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جالینوس سفر پر تھا کہ ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا دیکھا۔ پاس جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہے اور مقامی طبیب اس کی تشخیص و تجویز میں سر دھن رہے ہیں۔ طبیبوں میں آپسی اختلافات بھی تھا، کچھ کہتے تھے کہ مریض کی فصد کھول دی جائے اور کچھ اس بات سے متفق نہ تھے۔ چنانچہ جالینوس نے دخل اندازی کی اور کہا فصد کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میں مریض کی ایک رگ کا منہ خود بخود کھل جائے گا اور فاسد خون خارج ہو کر شفا کا سبب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ دیر بعد ہی مریض کی ناک سے خون جاری ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مریض کی حالت سدھرنے لگی۔ جالینوس کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے جن سے اس کی غیر معمولی طبی حذاقت کا پتہ لگتا ہے۔ تشریحی معلومات کے لیے جالینوس نے جو کیڈیورز اور جانوروں کا بھی ڈسیکشن کیا تھا۔ جالینوس نے جسم انسانی کے مختلف اعضاء جیسے بونز، مسل، ٹینڈنز، نرو، برین، ہارٹ، لنگ، لیور، کڈنی، یوریٹر، بلیڈر اور سیکس آرگن کی تشریح بیان کی تھی۔ ہڈیوں کو لمبی اور چپٹی وضع کے اعتبار سے تقسیم کیا تھا، پوزیشن کے حساب سے انہوں نے بتایا تھا۔ اگر منافع الاعضاء سے ریلیٹڈ ان کو دیکھیں تو اعضائے رئیسہ یعنی وائٹل آرگنز، دماغ، قلب و جگر کے افعال کو بیان کرتے ہوئے جالینوس نے بتایا کہ معدے اور امعاء سے جو غذا جگر میں جاتی ہے اس سے خون بنتا ہے۔ ان کی ایک اور خاص بات یہ دیکھ سکتے ہیں، جالینوس نے کافی حد تک نظام دوران خون دریافت کر لیا تھا، یعنی فارمیشن آف بلڈ، فنکشن آف بلڈ اور نیچرل اسپرٹ، وائٹل اسپرٹ، مینٹل اسپرٹ کو واضح کیا تھا۔ جالینوس نے دوران خون کے تحت قلب کی حرکت یعنی جو انقباض اور انبساط ہوتا ہے، سسٹول اینڈ ڈائسٹول کو بھی بیان کیا تھا۔ اگر مصنف کے طور پہ انہیں دیکھیں تو اس نے کل ملا کر کتنی کتابیں تصنیف کی اس کا بالکل صحیح اندازہ تو نہیں، لیکن اس کی 16 کتابیں جو مدرسہ اسکندریہ میں نصاب تعلیم کی بنیاد بنی۔ تو مدرسہ اسکندریہ کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو 16 کتابیں وہ مدرسہ اسکندریہ میں پڑھائی جاتی تھی۔ اب ہم ایرانی طب کے بارے میں یعنی پرشین میڈیسن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اوستا یا پھر بائبل آف زورواسٹر ایران کی ایک قدیم مذہبی کتاب ہے۔ ایران میں زورواسٹر نام کا ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا گزرا۔ زورواسٹر نے آتش پرستی پر مبنی ایک مذہب کی بنیاد ڈالی جس کے ماننے والے مجوسی یعنی آتش پرست کہلائے۔ فائر ورشپر جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جو فائر ورشپر ہوتے ہیں، تو اس کے بیسس پر انہوں نے ایک مذہب بنایا تھا۔ مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ آگ جو خود بھی پاک و مقدس ہے اور یہ دوسری اشیاء کو بھی پاک و صاف کر دیتی ہے۔ آگ کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے جو کائنات کو گندگی سے پاک و صاف رکھتا ہے، اور ان کا جو ریلیجن تھا اس میں پانی اور زمین کو صاف رکھا جاتا تھا۔ کوڑ میں مبتلا مریضوں کو آبادی سے دور رکھنے کا حکم تھا۔ اگر ان کے میں طریقہ علاج کی ہم بات کریں تو ڈیفرنٹ اس میں طبقے تھے۔ تو جو پہلا طبقہ تھا وہ کیسے تھا؟ ان کا طریقہ علاج دعا اور عبادت پر مشتمل ہوتا تھا۔ طبیب اور مریض دونوں کا پاک و صاف ہونا لازمی ہوتا تھا۔ اب دوسرا جو طبقہ ہوتا تھا وہ ادویہ کا استعمال کرتا تھا، یعنی ادویہ موجود تھیں۔ اسقاط حمل، ابورشن کے لیے بھی نباتی ادویہ کا استعمال ہوتا تھا۔ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے اطباء زیادہ تر
کاشتکار ہوا کرتے تھے۔ اب جو تیسرا طبقہ تھا اس کے اطباء وہ تھے جو نشتر سے علاج کیا کرتے تھے، وہ زخموں اور دوسرے قصر و خلا کے علاج میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ اس میں زیادہ تر طبیب فوجی خاندان کے ہوا کرتے تھے۔ ایران میں قائم کی جانے والی ایک قدیم طبی درسگاہ جندی شاپور طبی خدمات کے لیے کافی مشہور ہے۔ تو جندی شاپور کو ویسے ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ایران کی عظمت میں اضافہ کرتی ہے کہ طب کی عالمی ترقی اور توسیع میں کلیدی کردار یعنی کی رول ادا کرنے والے مشہور اطباء زیادہ تر ایران نژاد تھے، جن میں ربن تبریز، زکریا رازی، علی بن عباس مجوسی، ابو سہل مسیح، ابن سینا اور حکیم رستم جرجانی کے نام خاص ہیں۔ مدرسہ جندی شاپور۔ طب کی قدیم درسگاہوں میں مدرسہ جندی شاپور کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اس مدرسے کا نام اپنے جائے وقوع شہر جندی شاپور کے اعتبار سے ہے۔ شاپور اول کے زمانے سے ہی جندی شاپور میں یونانی اطباء کی خاصی تعداد موجود تھی۔ جندی شاپور کی طبی سرگرمیوں میں اس وقت تیزی آئی جب خسرو نوشیروان نے ہندوستان کے ویدوں اور مدرسہ انطاکیہ کے طبیبوں کو بھی جندی شاپور بلایا۔ اب ہم ایک خاص چیز اور دیکھنے والے ہیں کہ عہد خلافت کے یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو اس وقت مدرسہ جندی شاپور اپنے عروج پر تھا۔ 638 AD میں یہ مدرسہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حالانکہ مدرسہ کی تاریخ مجوسیوں اور یہودیوں سے وابستہ تھی، لیکن چونکہ وہ ایک علمی مرکز تھا، چنانچہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق مسلمانوں نے نہ صرف اس مدرسے کا احترام کیا بلکہ اس کی نگہبانی بھی کی، جس کی بدولت یہ مدرسہ عالم اسلام میں بھی بدستور مقبول و معروف رہا اور بعد کے مسلم حکمراں بھی اس مدرسے سے نامور اطباء کو اپنے یہاں طبی خدمات انجام دینے کے لیے بلواتے رہے۔ اب کچھ جندی شاپور کے نامور اطباء۔ جندی شاپور کے نامور اطباء میں حارث ابن کلدہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے طبیب تھے۔ حکیم دمشقی، ماسر جویا البصری اور جبریل بن بختیشو، یوحنا بن ماسویہ، حنین ابن اسحاق وغیرہ کے نام شامل ہیں۔